صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ یہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بادشاہوں کو لکھے۔ 5 بادشاہوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ رسپانس آیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، آپ ایک مہر بنوائیں جو ہر خط پہ ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی مہر بنوائی اور اس پہ محمد الرسول اللہ لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہر کو یوز کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط حبشہ کے بادشاہ اسہمہ کے نام لکھا۔ اس کی طرف سے پوزیٹیو رسپانس آیا۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے قرآن کا کچھ حصہ بھی سنا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ انہوں نے فرمایا، یہ قرآن اور انجیل ایک ہی چراغ کی 2 روشنیاں ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کا رسپانس اچھا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کے نام خط لکھا۔ حاتم سفیر بن کر گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ اس نے تحفے وغیرہ دیے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ اور ان کے ساتھ سیرین بھی تھی جن کو مسلمانوں کے ساتھ بھیجا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پسند کیا۔ اور یہی ماریہ قبطیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ تیسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر ایران کے نام لکھا تھا۔ سیدنا دیل کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر گئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے خط پیش کیا، اور بادشاہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ یہ عربوں کو عزت نہیں دیتا تھا۔ جب اس نے خط کو دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے قیصر کے نام خط، بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میرا غلام ہو کے میرے سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً غصے کی حالت میں خط پھاڑ دیا۔ صحابی رسول کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا گیا۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ اس بادشاہ نے یمن کے گورنر کو بھی خط لکھا کہ محمد نام کے آدمی کون ہے؟ عرب میں کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ اور اس نے 2 آدمیوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ اور محمد کو میرے پاس لے آؤ۔ یمن کے گورنر کے 2 آدمیوں کو بھیجا گیا۔ 2 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو پرویز کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور اس نے سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ آدمی واپس آئے اور ان کو معلوم ہوا۔ اگلا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ روم کے بادشاہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو دل میں اس بات کو تسلیم کیا، مگر اس نے اپنے وزیروں کو مطمئن کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ عرب سے کوئی قافلہ آیا ہے؟ اگر کوئی قافلہ وغیرہ آیا ہے تو اسے میرے سامنے لایا جائے۔ ابو سفیان اس وقت گئے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کی صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم میں زیادہ قریب محمد کے کون ہیں؟ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا کہ میں محمد کے زیادہ قریب ہوں۔ روم کے بادشاہ نے کہا، آگے آ جاؤ۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ اس کا نسب کیسا ہے؟
ابو سفیان نے کہا کہ پورے عرب میں سب سے اعلیٰ نسب انہی کا ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بادشاہ نے سوال کیا اس کی دعوت کو غریب لوگ مان رہے ہیں یا امیر؟ ابو سفیان نے جواب دیا غریب لوگ ان کے زیادہ قریب ہیں، غریب لوگ زیادہ ایمان لائے ہیں ان پہ۔ بادشاہ نے سوال کیا جو لوگ ان پہ ایمان لا چکے ہیں ان پہ ظلم ہوئے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ظلم ان پہ ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کوئی ہے ان میں سے جو واپس اپنے مذہب میں آیا ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ بادشاہ نے کہا وعدہ خلافی؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ وعدہ خلافی اس میں کریں گے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے صرف یہی جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتے ہیں اللہ کو مانو، سب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو۔ جب سارے سوال ہو گئے تو بادشاہ نے کہا نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب کے ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہاں پہ پوزیٹیو ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ سب لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، مگر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیروں کے ڈر کی وجہ سے بادشاہ بھی ایمان نہ لایا۔ وہ مسلمانوں سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ غزوہ تبوک میں وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں آیا۔ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کو تحفے وغیرہ بھی دیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنے خط لکھے تھے اور ان کی طرف سے آگے کیا رسپانس آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ جزاک اللہ۔